علیکم. اوور کپ آف کافی میں میں ہوں آپ کی ہوسٹ ہمنا خالد, اور آج جب میں انٹر ہوئی اور میں نے ڈھیر ساری پینٹنگز بلکہ کیلیگرافی دیکھی اور پینٹنگز بھی دیکھی کیونکہ بیسیکلی اٹس اے آرٹ اسکول, تو میں بہت زیادہ امپریس ہوئی. میں نے کہا یار اسٹرگل کس طرح سے ہوئی اور کب پتہ چلا کہ آپ خود آرٹسٹ ہیں, اپنے اندر کا آرٹسٹ ایکسپلور کیسے کیا. سب سے زیادہ لائف میں ٹف ہی ہے کہ یار آپ چاہتے کیا اور آپ میں آپ کا ہڈن ٹیلنٹ کون سا ہے. تو فار شیور آج میں انٹرویو کروں گی. میرے ساتھ ہیں واصل شاہد. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک. آپ ٹھیک ہے؟ خیریت سے؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو سو مچ سب سے پہلے ٹائم دینے کے لیے. ویلکم. اور پہلا یہی کوشچن کروں گی آپ سے کہ کب آپ کو پتہ چلا کہ یار آپ نے ایکسپلور کیا کیلیگرافی تو کافی آگے جا کے کہ آرٹ اسکیچنگ آپ کے اندر ایک ٹیلنٹ ہے. میرے خیال سے جب میری اپنے آپ کے ساتھ پہلی شعوری گفتگو ہوئی, جو مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی شعوری طور پہ کوئی کام جو کیا ہے تو میرے خیال سے قلم ہی ہے. قلم کے ساتھ لکھنا یہ مجھے بہت اندر سے اپیل کیا. مجھے لگا دنیا کا شاید سب سے خوبصورت کام یہی ہے کہ قلم کے ساتھ آپ لکھتے ہیں. بڑے بھائی کی تھوڑی سی رہنمائی ہوئی, انہوں نے بتایا کہ یہ حروف ایسے لکھتے ہیں, اور پھر اس کے بعد اسٹڈیز چلتی کہ لیکن قلم سے رشتہ کبھی ٹوٹا نہیں, یہ بڑھتا چلا گیا. ابھی میں آپ سے آفر پوچھتا, آپ نے کہا یار میں نے میس کمیونیکیشن کیا ہے, تو بات یہ کرنٹلی کہ آپ کو لگتا ہے کہ کیلیگرافی کے انسٹیٹیوٹ آپ کے ٹائم پہ, اب تو فور شور آپ بھی پڑھا رہے ہوں گے, لیکن اس ٹائم پہ ہونے چاہیے تھے جو اسٹرگل آپ نے دیکھی وہ آپ کے لوگ نہ دیکھیں؟ نہیں, ابھی بھی نہیں ہے انسٹیٹیوشن صحیح معنوں میں. کیلیگرافی کا اگر دیکھا جائے نا یہ نہیں ہے, اور یہ کوئی بڑی فخر کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت سوسائٹی ہماری شرمندگی کا مقام ہے کہ ہمارے یہاں آرٹ سکولز نہیں ہیں جتنی ہونی چاہیے. کیونکہ جو سوسائٹی ہوتی نا وہ آرٹ سے بنتی ہے, انسان کو انسان بنا دیتا ہے یہ کام. لیکن آپ کی بات بالکل جینوئن ہے, لیکن میں اس آرٹ کو ایکسپلین کروں تو مجھے لگتا ہے کہ ابھی تک ہمارے سوسائٹی میں اس کو ایکسپلین, اس ورڈ کو اب تک ہم جو ہے نا پراپر ڈیفائن نہیں کر سکے. تو ایسا ہے؟ جی بالکل صحیح. آرٹ کی اگر بات کریں نا, اب تھوڑا سا رجحان بڑھ گیا چونکہ ہماری کمیونیکیشن فاسٹ ہوگی سوشل کمیونیکیشن کی وجہ سے. تو بنیادی طور پہ اگر ایک لفظ میں کہیں آرٹ تخلیق کا نام ہے. تخلیق ہے تو آرٹ ہے, اگر تخلیق نہیں ہے تو کرافٹ تو ہو سکتا ہے, آرٹ نہیں ہو سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. اور تھوڑی سی اب آپ کی کیلیگرافی کی پینٹنگز ہی کہہ سکتے ہیں اس کو, لیکن فن پارے. ہاں, اب میں نے دیکھا کہ کافی ڈارک میں ہے, بلیک ہے اور گولڈ ہے, تو میں نے آپ سے سب سے پہلے آفر بھی پوچھا کہ کون سا میڈیم ہے. تو جب آپ نے مجھے بتایا فور شور اب آپ ذرا تھا اس کو آن ایئر بتائیں, کیونکہ میں حیران رہ گیا آپ کے اس ٹیلنٹ سے. اصل میں اگر اس کو نسبت میں دیکھیں تو غلاف کعبہ آپ دیکھیے گا, وہ غلاف کعبہ جہاں پہ ہم سب عقیدت کا ایمان کا مرکز ہے ہمارا, وہاں پہ ہم جاتے ہیں نا تو وہ غلاف کعبہ کا ایک طواف تو ہوتا ہے, لیکن وہ جو کالا رنگ ہوتا ہے نا وہ انسان کی ساری منفی توانائی کو جذب کر دیتا ہے. جذب کرنے کے بعد وہاں پہ جو خطاطی نا وہ سونے کے رنگ سے ہوتی ہے, وہ آپ کو ایسی چمک دے رہا ہوتا ہے. تو یہ جو کالا رنگ ہے بنیادی طور پہ اسی نسبت سے ہے کہ جب آپ اس کو کام کرتے تو یہ آپ کا کام یہ کالا رنگ یہ آپ کے اندر جتنا بھی نیگیٹو جذب کر دیتا ہے آپ کا, اور آپ کو جذب کرنا سکھاتا بھی ہے, آپ کے اندر برداشت پیدا کرتا ہے, آپ کے اندر حوصلہ پیدا کرتا ہے. یس, بلیک آپ ابزارب کرتے ہیں نا ہر چیز کو, جب آپ ابزارب کرنا سیکھ جاتے ہیں تو پھر سونے کی طرح چمک جاتے ہیں. پھر آپ کے اندر یہ روحانیت پیدا ہوتی ہے, یہ آپ کے اندر پہچان پیدا ہوتی ہے اپنے آپ کی, اپنے آپ کو آپ سمجھ جاتے ہیں اچھا آپ یہ ہیں, تو پھر آپ کے اندر ایسا نور پیدا ہوتا ہے روحانیت کا, جیسا یہ آپ کو فن پاور میں نظر آ رہا ہے. بالکل ایسے. اور کون سا میڈیم اور کتنی اسٹرگل آپ کو لگتی ہے؟ میڈیم سونے کا ورک ہے, اور سونے کا ورک بہت نازک ہوتا ہے, اتنا باریک ہوتا ہے 24 کیرٹ کی, اگر آپ ہاتھ کے ساتھ پکڑتے ہیں نا تو وہ آپ کے ہاتھوں کو ہی چپک جاتا ہے. ابھی آپ نے کیا تھا تو یہ اتنا سینسٹیو ہے اور بڑا لمبا پروسیجر ہوتا ہے کام کرنے کا. سب سے پہلے کمپوز کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے جو بھی کنٹینٹ لیا اس کو کمپوز کیسے کرنا ہے. پھر چونکہ اس کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے, چونکہ یہ ایسے خوبصورت الفاظ ہیں, ان کے معنی بہت گہرائی میں ہے, اللہ کا نام, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام, تو یہ ساری ان کی ایک روحانی طور پر کیفیت ہوتی ہے جو کہ آپ کی روح کو بہت زیادہ شائستہ کر دیتی ہے, بہت زیادہ اس کے اندر تحمل و عاجزی پیدا کر دیتا ہے یہ فن. تو پھر اس کے بعد جب ہم کرتے ہیں کمپوزیشن کے بعد پھر آگے ٹیکنیکل کام شروع ہو جاتا ہے, گولڈ لگانا, پیسٹنگ کرنا, اس کی بنشنگ کرنا, فنشنگ کرنا, ٹچنگ کرنا. یہ ایک لمبا ٹیکنیکل کام ہے جس میں آپ کو صبر بہت چاہیے. اچھا, آپ کی صدی جس طرح سے آپ نے مجھے ایکسپلین کیا, جس طرح سے آپ سب کچھ بتا رہے ہیں, اور آپ کی اسٹرگل, ایک قلم, اس کے بعد اس کی پیسٹنگ, کمپوزنگ, آپ کو نہیں لگتا کہ اب 21ویں صدی میں سب کچھ بڑا ایزی ہو گیا ہے؟ ہاں دیکھیے, جہاں تک کرافٹنگ کی بات ہے بہت ایزی ہوگی,
कंप्यूटर जो ना आपको डिक्शनरी के जरिए बहुत ज़्यादा मायने बता सकता है अल्फाज के, लेकिन एक शेर नहीं कह सकता। शेर जो होता है ना वो एहसास और जज्बा ये होता है, उसके अंदर तख्लीक होती है। इसी तरह कंपोजिंग के बड़े सॉफ्टवेयर मुमकिन है, हो सकते होंगे, लेकिन जो कंपोजिशन और तख्लीक है ना, वो तवाज़ुन की जो मैं बात कर रहा था, वो तख्लीकियत की बात कर रहा हूँ, वो नहीं उसके बस की बात। क्राफ्टिंग बड़ी अच्छी कर सकता है लेकिन तख्लीक नहीं कर सकता। अच्छा, जिस तरह से आपने मुझे सब कुछ एक्सप्लेन किया, जितनी आपने स्ट्रगल की और जिस तरह से आप अब तक लेके चल रहे हैं कैलीग्राफी को, तो अब तक कितनी आप एग्जीबिशंस करा चुके हैं और किस तरह का आपको रिस्पांस आ रहा है, स्पेशली यंगस्टर्स से? बहुत अच्छा है, यंगस्टर्स की तरफ से भी और जो बड़े हैं बुजुर्गों की तरफ से भी, हर तरफ से, और जो बच्चे वो भी सीखना चाहते हैं उनकी तरफ से बहुत अच्छा है। अगर रिस्पांस की बात कीजिए, नुमाइशों की बात करें, अल्लाह का शुक्र कि ग्रुप एग्जीबिशन में भी काफ़ी में हिस्सा लिया, उनकी तादाद मुझे याद नहीं है, लेकिन 16 एग्जीबिशन अभी तक 7 कर चुका, जो मैं सिर्फ इनफरादी काम की हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो हर साल कर रहा हूँ। रबी अव्वल शरीफ में अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह और सोने के वर्क से काम होता है, और कुछ बैनुल अक़वामी सतह की नुमाइशें पाकिस्तान में भी मुनक़िद करवाई और बाहर खुद भी जाने का एजाज़ हासिल हुआ पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने के लिए। आइए चलते हैं और कुछ आपकी कैलीग्राफी देखते हैं। जी ज़रूर। ये जैसे आपके सामने ला लिखा हुआ है और ये खत सुलस है, और खत सुलस सबसे ज़्यादा खूबसूरत खत माना जाता है अरबिक कैलीग्राफी के अंदर। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये लिखा है। इसमें यह है कि ये दोनों तरफ से लिखा हुआ है। देखिएगा, इसको माकूस कहा जाता है, मिरर कैलीग्राफी या माकूस कैलीग्राफी, और ये अल्लाह ये भी इसी तरह से माकूस लिखा जाता है। इसमें एक खास बात ये होती है कि आप सब कुछ माकूस लिख सकते हैं, लेकिन जब अल्लाह का नाम आएगा वो आप दूसरी तरफ से नहीं लिखेंगे, वो आपने सिर्फ राइट टू लेफ्ट लिखना, वो आप लेफ्ट टू राइट नहीं लिख सकते। जी, ये आयत है फकाना काबा कौसानी औदना। अब देखिए नीचे से ऊपर की तरफ ये लिखी गई है, इसको सऊदी तरतीब कहा जाता है कि नीचे से ऊपर की तरफ है। इस आयत का मायने कुछ इस तरह कि इसको ऐसा ही लिखा जाए तो ज्यादा बेहतर है, यानी कि फकाना काबा कौसानी औदना, कि आप बस इतने करीब आ गए कि जैसे दो कमान के दरमियान फासला या उससे भी कम, औदना उससे भी कम। ये वो आयतें जो मिराज शरीफ के बारे में बयान करती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त अर्श मौला पे तशरीफ ले गए, अल्लाह से मुलाकात हुई, तो वो आयत बताई कि फासला इतना कम था जैसे कमान के दरमियान फासला होता है, दो कमानों के दरमियान, या उससे भी कम। ये फर्श से अर्श का सफर है, तो इसी वजह से ये नीचे से ऊपर की तरफ लेकर गई। थैंक यू सो वेरी मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। और आपके जितने भी अपकमिंग एग्जीबिशंस हैं उसमें मैं जरूर हूँ, तो मुझे जरूर इनवाइट करना। और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।